السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری معزز طالب علم بیٹیوں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آپ کے مخدوم مکرم، آپ کے اور ہمارے حضرت مولانا قاری محمد یاسین دامت برکاتہم، شیخ الحدیث جامعہ ابو ہریرہ میلسی ضلع وہاڑی، ان کے حکم پر میری بہنوں میں آپ سے چند باتیں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ آپ ماشاء اللہ تعالی خواتین کی لسٹ میں ہیں، تو جو خاتون ہوتی ہے، جو بچی ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، وہ اپنا مزاج سمجھے، اپنا معاملہ سمجھے اور اپنی قدر و منزلت سمجھے۔ کیا مطلب؟ بعض اوقات عورتیں ہم سے گلہ کرتی ہیں کہ اسلام میں مرد کا رتبہ جتنا ہے تو کیا عورت کے رتبے کے معاملات کیا ہیں؟ تو میں انہیں بتانے کے لیے جملہ کہتا ہوں کہ مرد جتنا بڑا ولی کیوں نہ بن جائے، جتنا بڑا محدث کیوں نہ بن جائے، جتنا بڑا فقیہ کیوں نہ بن جائے، اگر اس کی جنت ہے تو اللہ تعالیٰ نے خواتین اپنی ماں کے قدموں تلے رکھی ہے، اس لیے آپ کا رتبہ بڑا ہے۔ آپ اپنے رتبے پر دل چھوٹا نہ کریں۔ اگر خواتین یہ سوال کریں کہ ہم میں نبی کوئی نہیں آیا، ہم نبی نہیں بن سکی، تو انہیں بتائیں کہ بے شک آپ نبی بن نہیں سکتی لیکن نبی جن سکتی ہیں۔ تو خواتین کے رتبے میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مردوں کے ساتھ ساتھ رکھا ہے کچھ فرق مراتب کے طور پہ۔ دیکھیں، اگر جنت میں بھی سکون چاہیے تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میں حضرت حوا کی پیدائش کی گئی۔ آپ اس سے اندازہ دیکھیں کہ جنت جیسی پرسکون جگہ میں بھی بیوی نہ ہو تو کیا پرسکون ہے، تو جنت جیسی جگہ کی پرسکونیت میں اگر سکون کی تکمیل ہوتی ہے تو بیوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے عورت یہ نہ سمجھے کہ ہمارا رتبہ چھوٹا ہے، عورت کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اگر مرد ایک طاقت کے ساتھ دنیا میں دین کا کام کرتا ہے، وہ تبلیغ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، سیاست اسلامیہ ہو، خانقاہ ہو، تدریس ہو، تو وہ کہتے ہیں نا کہ مادہ دودھ حلال کی تس، دودھ تو اماں کا ہی پی کر آتا ہے نا، تو اسی لیے اس کے پاس اتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو آپ اس مسئلے میں اپنا رتبہ چھوٹا نہ سمجھیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے خواتین کے رتبوں کے لیے یہ معاملہ بتا دیا ہے کہ دیکھیں، جو عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں پیدا فرمایا، کیونکہ لفظ عورت کا معنی پردہ ہے۔ تو جب لفظ عورت پردے میں ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ عورتیں پردے میں رہیں۔ تو میری بہنوں، آپ کی عزت، یہ میری بات کان کی کھڑکی کھول کے دل تک راستہ دینا، آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ اس بنیاد پہ ہے کہ جتنا آپ کا پردہ ہے۔ اگر آپ کے پردے میں کمی آ گئی، آپ کی عزت میں کمی آئے گی۔ آپ کہیں گے کیسی؟ میں بتاتا ہوں، سنو۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں عورت کا نام نہیں لیا سوائے ایک عورت کے۔ حضرت اماں حوا جیسی کتنی مبارک خاتون ہے، نام نہیں ہے۔ حضرت اماں عائشہ اور اماں فاطمہ جیسی کتنی باعزت خواتین ہیں، نام نہیں ہے۔ کس خاتون کا نام ہے؟ وہ حضرت اماں مریم کا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کے بے ایمانوں نے اللہ کی توحید پہ حرف ڈالنے کے لیے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ بغیر والد کے پیدا ہے۔ تو رب العزت نے توحید کے مسئلے کو صاف فرماتے ہوئے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے نام لیا گیا، ورنہ کسی جگہ کسی خاتون کا نام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام قرآن کریم میں فقال لأہل امکثوا انی آنست نارا، اہلیہ، اہل، گھر والوں کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کی بات ہے۔ تو رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا نساء النبی۔ اچھا، آگے ایک لفظ سنیں، لستن کاحد من النساء۔ یہ احد کے ساتھ باقی کی نفی ایک کا اس بات کرنا، یہ اللہ کی اپنا ذات کے معاملات میں ہے۔ قل هو اللہ احد، وہی احد ادھر لایا، لستن کاحد۔ دیکھو اتنا رتبہ دیا پر نام نہیں لیا۔ کیوں؟ خاتون کے نام میں پردہ ہے، اسی طرح خاتون کی آواز میں پردہ ہے، خاتون کے معاملات میں پردہ ہے، تو اپنے پردے کو محلوظ خاطر رکھیں۔ یہ تو بات ہو گئی نص کی، قرآن حدیث کی۔ اب آئیے ذرا عقلیات پر۔ تو عقل بھی کہتا ہے عورت پردے میں رہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھو، جتنے پھل ہیں جن کو اللہ نے پردوں میں پیدا کیا ہے، ان کا پردہ ہٹا دو اور رکھ دو، 2 گھنٹے کے بعد حشر دیکھو۔ کیلے کا چھلکا اتاریں اور کیلے کو پلیٹ میں رکھ دیں، 2 گھنٹے بعد اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟
सेब का छिलका उतार के रख दें, 2 घंटे बाद उसकी शक्ल क्या हो जाएगी। इस तरह माल्टे का छिलका उतार के रख दें, उसकी शक्ल क्या हो जाएगी। आम का छिलका उतार के रख दें, उसका मामला क्या हो जाएगा। चीकू का छिलका उतार के रख दें, कितनी मक्खियाँ उस पर पड़ जाएंगी। तो आप देखें, जिनको अल्लाह ने पर्दे में रखा है ना, वो पर्दे में ही है। देखें, एक किताब है, हमने कहा ये किताब है, दूर से देखकर हम कुरान पाक को पहचान जाते हैं। क्यों? कुरान पर्दे में है, गिलाफ में है। पता चला जो इज्जत वाली चीज़ है वो पर्दे में। इसीलिए तो हमें कहा गया है कि सर पर टोपी और पगड़ी पहन के नमाज पढ़ें। सही बुखारी में है, हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, कानल कौम यसजुदून अलल कलनसुवत वल इमामा, साहबा टोपियाँ और पगड़ियाँ पहन के नमाज पढ़ते। क्यों? सर के अंदर जहन है, और जहन को पर्दे में रखें कि ख़ास चीज़ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ख़वातीन ख़ास हैं इसलिए पर्दे में। तो जो जितना पर्दे में है उतना वो जो है ना, क्या कहते हैं, हया में है। तो आप अपने पर्दे को देखें। नंबर 3, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। अम्मी कोई बुरा जुमला कह दे जो तुम्हें बुरा लगे, उसको बुरा ना समझा करें। अब्बा कोई ऐसी बात कहते जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, उसे ख़िलाफ़ ना समझा करें। क्यों? अब सुनो, हदीस पाक और आयत में देखें ना, तो मैं दोनों बातें आपके सामने पेश करता हूँ। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। देखिए कुरान का उसलूब देखें, फरमाया माँ बाप बूढ़े हों। सवाल उठते अगर एक जवान हो एक बूढ़ा हो, फिर तो अल्लाह ने फरमाया दोनों बूढ़े हों या एक बूढ़ा एक जवान हो। आपने क्या करना है, फला तकुल्लाहुमा उफ़, उनसे बेजारी नहीं करनी। यहाँ उफ़ का माना सराकी वाला उफ़ नहीं है कि उफ़ हो कोई चीज़ लग गई, ये उफ़ कुरान वाला है। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, इसका माना बेजारी है कि आप माँ बाप से बेजार ना हो कि अम्मा तेरा अपना काम थे, अब्बा तेरा अपना काम, मैं अपना काम, ये ना करें। और फिर जब बात करनी हो तो कैसे करें, फरमाया वकुल्लाहुमा कौलन करीमा। कौलन करीमा का क्या माना, नरम बात करें। करीम करम से निकला है, करम मेहरबानी को कहते हैं। दुकान पे बंदा गया है, उन्होंने कहा जी है तो ये 200 रुपये मीटर कपड़ा, लेकिन आप इमाम मस्जिद है, मैं आपको 150 रुपये लगाता हूँ, हालांकि हक नहीं बनता, मेरी ख़रीद भी नहीं है, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ। इसे कहते हैं मेहरबानी। तो फरमाया कौलन करीमा, करम मेहरबानी वाला जुमला बोलो। माँ बाप सख्त भी कहें, हक न भी बने, तब भी नरमी वाला जुमला बोलो। हमारी सराकी में एक जुमला कहते हैं, डिठा राह वंजी भावें दूर होवी, यानी देखे हुए रास्ते पे चलो। फिर कहते हैं गंदा पानी न पीवें भावें नूर होवी, चाहे अच्छा नजर आए। और फिर कहते हैं बुरी औरत न घिने भावें हूर होवी, बुरी खातून से रिश्ता न करना जब तक वो तौबा न कर ले, चाहे हूर जैसी खूबसूरत क्यों ना हो। और अगला लफ्ज़ है प्यू माँ को कहना गलत ना आखी भावें लख ना द कसूर होवी। तो माँ बाप को कभी गलत ना कहना, चाहे जो भी हो। क्यों? आज आप माँ और बाप के तहत बैठे हैं, कल आप माँ के मामलात में पहुँचेंगी तो आपके बेटे फिर आपसे बदला निकालेंगे। इसलिए आज तौबा कर लो, माँ को जाके मना लो, बाप को जाके मना लो, अब्बा मेरी माफ़ी, अम्मा मेरी माफ़ी, मैं आइंदा ऊँचा भी नहीं बोलूँगी। और गलती हो जाए तो फिर माफ़ी मांग लें, फिर हो जाए तो फिर मांग लें। देखें, आपका कपड़े मैले होते हैं, आप इसको धो के दोबारा पहन लेती हैं। हमारे गुनाहों में कोई बात आ जाती है नाम अमाल की, इसकी तौबा करके दोबारा हम क्यों नहीं उम्र की हिम्मत बांध लेते। तो एक तो ये करें। दूसरी हदीस, हदीस सुन्ना जिसे कहते हैं, उम्म सुन्ना, हदीस जिब्राइल, उसके एंड में है कि अंतलिदल अमत रब्बतहा, क़यामत की निशानी है कि उस वक़्त एक लौंडी अपने आका को जनेगी। आजकल लौंडियाँ नहीं है और आका भी नहीं है। इसकी तशरीह मैं आपकी ज़ुबान में, आज की ज़ुबान में करने लगा हूँ। क्या मतलब? फरमाया क़यामत से पहले अंतलिदल अमत रब्बतहा, ये हाल हो जाएगा कि घर में माँ की हैसियत नौकरानी सी होगी, बेटी की हैसियत मालकन सी होगी। यह है अंतलिदल अमत रब्बतहा। और बाप की हैसियत नौकर सी होगी और बेटे की हैसियत मालिक की होगी। यह है अंतलिदल अमत रब्बतहा, कि लौंडी अपने आका को जनेगी। आज अब मेरी माँ घर में मेरी नौकरानी बन के बैठी हो और मैं मालिक बन के बैठा हूँ, लानत है मेरी ज़िंदगी पे यार। मेरी माँ घर में मेरी नौकरानी और मैं मालकन बन के बैठी हूँ, क्या ज़िंदगी है हमारी। ये काम कभी ना करना, क़यामत की निशानी है। अपने आप को क़यामत की निशानी न बनाना खुदा के लिए। तो इसलिए ये कदम। नंबर 3, जहाँ आप पढ़ने बैठी हैं, अपने किताब के सबक के ऊपर गौर से तवज्जो दो। जैसे ख़वातीन की आम तौर पे बोलने की आदत होती है ना, इस बारे में भी एक बात आपको सुनाऊं। कहती हैं एक आम था, उसके दरख्त के नीचे 2 औरतें बैठी बात कर रही थी।
باتیں کرتی کرتی اوپر سے کچا آم تھا وہ نیچے گر گیا، تو عورتیں ایک دوسرے کہنے لگی یہ ویلے نال آم ڈھہ پی ہے، جلدی اتر گیا ہے، کیوں؟ تو کہتے ہیں آم نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھی تواڈے علاوہ دے تتے تا میں ڈٹھا تو اول شروع تھی گئے، اتنی بولتی ہیں آپ لوگ، تمہاری بولنے کی وجہ سے میں گرا ہوں۔ تو یہ بولنا آپ رکھیں تو دین کے لیے رکھیں، خدا کے لیے یہ فضول بولنے کو چھوڑ کے تعلیم کا بول سیکھیں، تعلیم کو دہرائیں، تعلیم کو پڑھیں، خارجی کتاب میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی بات، بلکہ اسی تیسری بات کے ساتھ اساتذہ کا ادب احترام ہو۔ چوتھی بات، آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے لیے آج موبائل کا دور ہے، اپنی تصویریں، اپنی آوازیں، اپنی ویڈیوز نہ بنائیں اور نہ دوسرے کو بھیجیں۔ آج اگر آپ نے بہن سمجھ کے، فرینڈ سمجھ کے، دوست سمجھ کے اپنی تصویر واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ لگا لی، فیس بک پہ لگا لی، یا آپ نے اس کو کسی کو بھیج دیا، فوراً ڈیلیٹ کر دو، اس نے اسکرین شاٹ کھینچ لینی ہے، پھر آپ کے لیے بربادی کے معاملات بنیں گے، اللہ بچائے۔ میری بہنوں، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اللہ کے لیے یہ کام نہ کرنا۔ الحمدللہ میری بیویاں ہیں، آج تک کوئی ایسا معاملہ ان کا نہیں ہے، میں انہیں پیار سے بڑے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ یہاں واٹس ایپ اسٹیٹس تم لگاؤ گی نا، یہ کسی نے دیکھ لیا، تیری اسکرین شاٹ اس نے کھینچ لینی ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو میری بہنوں، انہیں میں جس پیار سے سمجھاتا ہوں، میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے اپنی گھر والیوں سے طے کیا ہے کہ میری بیگمات، تم نے سوٹ اپنی مرضی کا لینا ہے اور سلانا میری مرضی کا ہے، کپڑا تمہاری مرضی کا ہوگا، سلائی تمہارے خاوند کی مرضی کی ہوگی۔ کیوں؟ مرد کے لباس سے، اس کی نفاست اور خوبصورتی سے عورت کی چستی سمجھ آتی ہے، اور عورت کے لباس سے مرد کی غیرت اسلامی سمجھ آتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بود و باش کیسے ہو۔ تو اللہ کے لیے جتنا حیا رکھنا ہے رکھیں۔ اگر آپ موبائل چلاتی ہیں، پہلے تو چلائیں نہیں، اگر چلاتی ہیں تو حدود قیود کے اندر رہ کر۔ یوٹیوب پر میرا گفتگو کا پورا معاملہ موجود ہے، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں کہ خواتین موبائل کیسے چلائیں، اس کے لیے شاید آپ کو کلپ مل جائے گا وہاں پر۔ تو ان معاملات کو آپ دیکھیں۔ یہ 4 باتیں میں نے مختصر پورا سر آپ کی خدمت میں کی ہیں، ان کے اوپر اگر آپ عمل کریں گی، انشاءاللہ آپ کی اور بہترین زندگی کی خوشخبریاں سارے سنیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔